بسم اللہ الرحمن الرحیم PSY 403 GDP کا سلوشن اس میں انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے دوستی یا کسی سے محبت کرنی ہے تو آپ کے سامنے دو پرسنالٹیز ہیں. ایک پرسنالٹیز ہے کہ جو بالکل آپ کی پرسنالٹیز کے اپوزٹ ہے یعنی کہ ڈیفرنٹ ہے، اور ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو بالکل آپ کی پرسنالٹی کے سیم ہے. تو اس کا آنسر آپ نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے دینا ہے، اگزامپل بھی دینی ہے اور ریزن بھی بتانی ہے کہ آپ کس پرسنالٹی سے دوستی کریں گے اور کیوں کریں گے. پہلے میں بتایا ہوا کہ اپوزٹ ریلیشن شپ، پہلے میں نے اس کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے. گروپ آف پیپل ہو ڈفرینٹ فرام ایچ ادر کالڈ اپوزٹ اٹریکشنز، وہی ریلیشن شپ. اس میں نے بتایا ہوا ہے کہ ہم اگر میرے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دوستی کرنا پسند کریں گے تو ہم کسی ایسے شخص سے دوستی کریں گے جو بالکل ہماری پرسنالٹی کے اپوزٹ ہوگا، کیونکہ اس سے ہمیں کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا اور اس سے ہمیں اپنی مسٹیک کا بھی اندازہ ہوگا کہ ہمارے اندر اصل میں ہماری پرسنالٹیز میں کیا غلطیز ہیں. سم ٹائم وہ پرسنالٹی میں جدھر وہ ہمیں اس پرسنالٹی میں پازیٹیو تھنکنگ آتی ہے نا، ادھر نیگیٹو تھنکنگ بھی آتی ہے. کیونکہ اگر آپ کا مائنڈ پازیٹیو سوچتا ہے تو آپ کو اس میں پازیٹیو کوالٹیز ملیں گی، لیکن سم ٹائم آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کی نیگیٹو پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں، نیگیٹو تھنکنگ کو دیکھتے ہیں اور آپ نیگیٹو تھنکنگ کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ زیادہ تر کس پازیٹیو تھنکر ہیں یا نیگیٹو تھنکر ہیں. اس کی اگزامپل میں نے دیا ہوا ہے کہ اگر ایک ہی کالج کے دو اسٹوڈنٹ ہیں، ایک اسٹوڈنٹ بہت زیادہ پڑھاکو بچہ ہے، وہ اپنے کمرے میں زیادہ تر کالج کے کمرے میں وہ اسٹڈی کرتا رہتا ہے، اور دوسرا جو بچہ وہ زیادہ تر گھومنے پھرنے کا شوقین ہے. تو اگر ہم یہ بالکل اپوزٹ پرسنالٹی ہیں، دونوں پرسنالٹی ڈفرینٹ ہیں ایک دوسرے سے. اگر ہم ان دونوں پرسنالٹی کے درمیان ریلیشن شپ قائم کر دیں، یعنی کہ اگر ان دونوں اسٹوڈنٹس کو ہم دوست بنا دیں تو اس ریلیشن شپ کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو بچہ پڑھاکو ہے اسے موقع ملے گا کہ وہ بھی کبھی کتابوں کو چھوڑ کر اپنے دوست کے ساتھ باہر جائے گا، نکلے گا باہر. اور جو زیادہ تر باہر نکلتا ہے، جو پڑھتا ہی نہیں، وہ اپنے دوست کو دیکھ کر اسے بھی انالائز ہوگا کہ میں نے بھی اسٹڈی کرنی ہے، میرا مقصد بھی اسٹڈی کرنا ہے، تو وہ اسے اڈاپٹ کرے گا اور اس کے ساتھ وہ بھی اسٹڈی کرے گا. آپ ایسی کوئی بھی اگزامپل دے سکتے ہیں اپنی لائف میں. اور جو سملر ٹریٹس ہوتے ہیں اس میں پہلے انہوں نے ڈیفینیشن دی ہوئی ہے کہ یہ ایک کہاوت ہے، برڈ آف دی فیدر فلاک ٹوگیدرز. اس کا مطلب ہے کہ جو ایک سیم اسپیشیز کے جانور ہوتے ہیں نا، وہ اکٹھے رہتے ہیں تاکہ وہ جو دوسرے جانور ہیں نا وہ اس گروپ کو نقصان نہ پہنچا سکے. تو اس کے آگے یہ دیکھ لیں کہ آئی سپورٹ سملر ٹریس ریلیشن شپ. اگر آپ نے ایک کوئی نہ سپورٹ کرنا ہے، یا ڈفرینٹ کو سپورٹ کرنا ہے یا سیم کو سپورٹ کرنا ہے، تو جسٹ میں نے دونوں اس لیے ادھر لکھے ہوئے ہیں کہ تاکہ آپ نے جس کو بھی سپورٹ کرنا ہے آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے. اگر آپ نے سملر اٹریکشن کو سپورٹ کرنا ہے تو اس میں نے بتایا ہوا کہ اگر میں کسی ایسے شخص سے دوستی کرنا پسند کروں گی یا کسی ایسی لڑکی کو اپنی دوست بناؤں گی جو جس کی پرسنالٹی میری پرسنالٹی اور میرے دوست کی پرسنالٹی بالکل سیم ہو. کیونکہ میں چاہتی نہیں کہ میری پرسنالٹی کے سمجھ لیں کہ میری پرسنالٹی میں نا کوئی ڈفرینٹ آئے، کوئی چینج آئے میری پرسنالٹی میں. میں چاہتی ہوں کہ جیسے میں خود ہوں مجھے دوستیں بھی ویسے ملیں. تو یہ زیادہ تر مضبوط ریلیشن شپ سمجھا جاتا ہے. کیونکہ اگر زندگی کے کسی موڑ میں بھی آپ کو کوئی ڈیفیکلٹ ہو تو آپ کی جو دوست ہوگی وہ بھی اسی پوائنٹ آف ویو سے سوچے گی جیسے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہوگا سوچنے کا. اس کی ایگزامپل میں نے تو یہی ایڈ کی ہوئی ہے، آپ کوئی اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں، آپ نے کاپی پیسٹ نہیں کرنا. اس کی ایگزامپل میں نے ادھر لکھی ہوئی ہے کہ ایک اسلامی اسٹوڈنٹ ہے، وہ یورپ کنٹری میں اسٹڈی کے لیے جاتی ہے. تو وہ ادھر یورپ اسٹوڈنٹ اور اسلامک اسٹوڈنٹ میں زمین آسمان، وہی اپوزٹ پرسنالٹی ہیں نا دونوں، تو وہ ادھر ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی.
تو اسے ادھر رہنے میں بہت مشکل ہوگی. اس کی کوشش ہوگی کہ وہ کسی ایسے گروپ میں جائے جو اسلامک ہو. تو اس لیے آپ نے بتانا ہے کہ آپ اپوزٹ پرسنالٹی کو لائک کرتے ہیں یا سیم پرسنالٹیز کو. تو اگر آپ کو میری سمجھ آئی ہے تو پلیز لائک شیئر اینڈ کمنٹ. تو پلیز سپورٹ می. اگر آپ ویسے بھی آپ کس پرسنالٹی کو پسند کرتے ہیں, اپوزٹ یا سیم, تو آپ اپنا پوائنٹ آف ویو کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. تھینکس فار واچ.